اور اس کے ساتھ ساتھ جنازے کے حوالے سے چند ایک اور باتیں بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی جنتی شخص فوت ہو جاتا ہے، سنیے گا ذرا، جب کوئی جنتی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو عذاب دے جو اس کا جنازہ لے کر چلتے ہیں اور جو اس کے پیچھے چلتے ہیں اور جو اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک جنتی شخص کے جنازے میں شریک ہونے والے کو اللہ یہ انعام دیتا ہے کہ اس کے جنازے کو اٹھانے والے، اس کا ساتھ دینے والے، اس کے پیچھے چلنے والے، جنازہ ادا کرنے والے، اس کی تدفین میں شریک ہونے والے، اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام، اب سنیے جنازے کا ساتھ دینے کا کیسا ثواب ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، جس نے صرف تیری رضا کے لیے جنازے کا ساتھ دیا، یا اللہ اس کا ثواب کیا ہے، اس کی جزا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن وہ مرے گا تو فرشتے اس کے جنازے کے ساتھ چلیں گے۔ سبحان اللہ کہہ دیں۔ جو کسی مسلمان کے جنازے کا ساتھ دے اس کو کیا جزا ملتی ہے کہ جس دن وہ خود مرے گا تو اللہ کے معصوم فرشتے اس کے جنازے کے ساتھ چلیں گے۔ اور اس سے بھی ایک بڑی خوشخبری ہے، فرمایا فرشتے اس کے جنازے کے ساتھ چلیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کی بخشش فرما دوں گا۔ اور حدیث پاک بڑی کمال کی ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص ایمان کا تقاضا سمجھ کر حصول ثواب کی نیت سے اپنے گھر سے جنازے کے ساتھ چلے، نماز جنازہ پڑھے اور دفن تک جنازے کے ساتھ رہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 2 قرات ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور 1 قرات کتنا ہوتا ہے؟ 1 قرات احد پہاڑ کے جتنا ہوتا ہے۔ 1 قرات کتنا ہوتا ہے؟ احد پہاڑ کے جتنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل میں شریک ہونے والے کو 2 قرات اجر عطا فرماتا ہے۔ اور نماز جنازہ میں اس لیے بھی شریک ہونا چاہیے کہ بندہ جب نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے تو اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ تمہیں موت کی یاد آئے، اور مردے کو نہلاؤ کہ فانی جسم یعنی مردہ جسم کا چھونا یہ انسان کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، اور نماز جنازہ پڑھو کہ یہ تمہیں غمگین کرے گا، کیونکہ غمگین انسان اللہ کے سائے میں ہوتا ہے، اور جب انسان اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوتا ہے تو اللہ اسے نیکیاں کرنے کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو ایک جنازے میں شریک ہونا کتنی خیر و برکات کا ذریعہ ہے۔ اور جو بندہ کسی مسلمان میت کو غسل دیتا ہے، اس کو نہلاتا ہے، اس کا کیا ثواب ہے؟ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی شیر خدا زوج زہرا حسنین کے بابا، اونچی بات سے کہہ دے سبحان اللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ سے روایت ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے، نماز جنازہ پڑھے، اور اگر کوئی عیب نظر آئے تو اسے چھپائے، فرمایا وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا اس دن تھا جب اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ جنازہ پڑھنا، میت کو نہلانا، اس کے عیب کو چھپانا کتنے بڑے ثواب کا باعث ہے، اور کتنا بڑا اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اجر رکھا ہے۔ لہذا ہمیں
ہر مسلمان مرد و عورت کے جنازے میں جہاں ممکن ہو، استطاعت ہو اور ہمارے لیے جانا پاسبل ہو، وہاں ہمیں اللہ کی رضا کے لیے ضرور بضرور اس جنازے میں شریک ہونا چاہیے۔ کیا پتہ وہ اللہ کا مقبول بندہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخشش کی خیرات عطا فرما ہے جی۔ تو آج سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے پرائے کا فرق کیے بغیر، اپنے بیگانے کا فرق کیے بغیر جو بھی مسلمان انتقال کرے گا، ہمارے لیے ممکن ہوا تو ضرور اس میں شرکت کریں گے اور اللہ کی بارگاہ سے وافر اجر و ثواب کے حقدار بن جائیں گے۔ ہے جی انشاءاللہ کہہ دیں۔ آج کل نماز جنازہ میں شریک ہونا صرف رشتہ داریوں تک محدود رہ گیا ہے جی، صرف ایم پی اے ایم این اے تک، سیاست دانوں تک، تعلق داریوں تک محدود رہ گیا۔ اگر تعلق نہیں ہے تو چاہے پڑوس میں فوتگی ہوئی ہے، لوگ نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے ہیں جی۔ اور اگر کوئی نفع، کوئی لالچ نہیں ہے تو چاہے اپنے گھر کے سامنے فوتگی ہوئی ہے، لوگ نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے۔ لیکن ایک مسلمان کی یہ شایان شان نہیں ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، بندہ صحیح العقیدہ ہو، جس کا انتقال ہوا ہے صحیح العقیدہ ہو، بد مذہب نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کا، صحابہ کا، اہل بیت کا گستاخ نہ ہو، تو اس کی جنازہ میں شریک ہونا یہ بالیقین اللہ کی بارگاہ سے بے حساب اجر و ثواب پانے کا ذریعہ ہے۔ تو آپ چند ایک مسائل بھی نماز جنازہ کے حوالے سے ہم سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نماز جنازہ میں 2 رکن اور 3 سنتیں ہیں۔ نماز جنازہ میں کتنے رکن ہیں؟ بولیں نا۔ نماز جنازہ میں کتنے رکن ہیں؟ 2 رکن ہیں۔ کون سے رکن ہیں؟ 4 بار اللہ اکبر کہنا، اور دوسرا رکن ہے قیام۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ قیام۔ نماز جنازہ کے کتنے رکن ہیں؟ 2 رکن ہیں۔ پہلا رکن 4 بار اللہ اکبر یعنی 4 تکبیریں کہنا، اور دوسرا رکن کیا ہے؟ قیام یعنی کھڑے ہونا۔ یہ نماز جنازہ کے 2 رکن ہیں، اور اس میں 3 سنتیں ہیں، سنت مؤکدہ ہیں۔ پہلی سنت ثنا پڑھنا، اور دوسری ہے درود شریف پڑھنا، تیسری سنت ہے میت کے لیے دعا کرنا۔ تیسری سنت کیا ہے؟ ذرا بول کے بتائیں، تیسری سنت کیا ہے؟ نماز جنازہ کے کتنے رکن ہیں؟ 2۔ نماز جنازہ کی سنتیں کتنی ہیں؟ 3۔ پہلی سنت کون سی ہے؟ ثنا پڑھنا۔ دوسری سنت کون سی ہے؟ درود شریف پڑھنا۔ تیسری سنت کون سی ہے؟ کیا؟ میت کے لیے دعا کرنا۔ اب مختصراً میں آپ کو نماز جنازہ کا طریقہ بھی بتاتا ہوں۔ عموماً ہم نماز جنازہ جب پڑھنے جاتے ہیں وہاں پر طریقہ بتایا جاتا ہے، لیکن ہمیں الگ سے بیٹھ کر نماز جنازہ کا طریقہ سیکھنا چاہیے، اس کی دعائیں یاد کرنی چاہیے۔ 99% لوگوں کو نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی، تو ہم وہاں پر کھڑے ہو کے کس کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں؟ آج ہم کسی کی نماز جنازہ میں دھوکہ دیں گے کہ کل لوگ ہمیں نہیں دیں گے، ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ لہذا ہمیں نماز جنازہ تمام احکام اور مسائل کے ساتھ ہمیں سیکھنا چاہیے۔